بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بضائعه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تین بنیادی باتوں کو بیان کروایا. اب لفظ کے تعلیم کا انداز یہ ہوتا کہ جس چیز کی اہمیت بتانا چاہیے اس کے ساتھ اس کی فضیلت، اس کی خصوصیت بھی بتا دے، اور جن عمل کی آپ نے خصوصیت بتائی ہے وہ عمل اپنے اندر وہ خصوصیت رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک بات یا دو بات اس کی خصوصیت بتائی گئی، ایک آدمی میں بس یہی ہو دوسری نہ ہو. آپ کے بتانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے. شریف میں شریف میں آپ نے بتایا کہ من اثر اور تبدیل جو آدمی حلال روزی کھائے، طیب کھانا کھائے، وہاں اپنی سنت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، وہ امینتنا تو موالفہ ہو اور لوگ اس کی ایزا رسانی سے، تنقید دہی سے محفوظ نہیں، دخل جنت کا وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو جنت میں جانے کے بعد تین اصول یہاں حضور صاحب کرنے بیان فرمائے. اس میں سے ایک ہے حلال کام، عقل اور فضیلت. آمدنی حلال ہو اور حلال آمدنی سے جو چیز کھائی جائے وہ بھی حلال ہو، طیب کو کہتے ہیں. حرام پروسیس سے آدمی نے حلال چیز خریدی تو بھی طیب نہیں، مال چوری کا ہے، ڈکیتی کا ہے، ناجائز ہے، لیکن کھانے میں احتیاط کریں جو بڑی پاک چیز کھانا چاہیے. ایک سے احتیاط کریں، دوسری کرنا ضروری ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مال حرام ہے تو کھانے میں احتیاط نہ کرے آدمی. دوسری یہ کہ مال تو حلال ہے، آدمی کے پاس کمایا اس میں حلال، لیکن کھانے میں احتیاط نہیں کرتا. جو بگڑیا وہ کھا لیا، جو بگڑیا وہ کھا لیا. خاص طور پر جہاں بے احتیاطی کا دورہ ہو اور لوگوں میں تجزیہ نہ ہو، دینداری اور خدا کا خوف نہ ہو، یا دینداری خدا کا خوف بھی ہو لیکن لوگوں کے اندر علمی کنفیوژن پایا جاتا ہو، اشتباہ ہے، بات کلیئر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب بات کلیئر نہیں ہوگی تو عمل بھی کلیئر نہیں ہوگا. اس کا یہ خاص کنفرم بات ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی رکاوٹ نہیں. بزرگان دین کے منصوبات آپ پڑھیں گے پیچھے پچھلے زمانے کے تو دو باتوں کا اہتمام ان کے پاس سب سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ صرف مقام اور اکل حلال، کھانا حلال ہو اور سچ بات کی عادت ہو، بات کی سچائی اور کھانے کی علت. یہ جو ہے دین کی بڑا بیس ہے. جو آدمی دونوں چیزوں میں احتیاطی کر سکتا ہے، چاہے جتنے بھی دیندار نظر آئے ہوگا نہیں وہ دیندار. اور دینداری اصل اللہ کے یہاں معتبر ہے نہ کہ بندوں کے یہاں. اللہ کے اعتبار سے بندہ دیندار قرار دیا جائے، لوگوں کے سامنے تو سچائی کو ختم کرو. تو جب تک سچائی نہیں ہے بات میں اور جب تک کھانے میں لذت نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم
کہ حرام رضا سے پلا ہو اور اس کی اجزاء بدن میں حرام تراجے کر گیا ہو، جنت اس کو قبول نہیں کرتی، وہ جنت سے میچ ہی نہیں کرتا، وہ جنت کا بلڈ گروپ ہی نہیں ہے۔ جیسے کبھی خود وغیرہ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پیشنٹ کو، اور اگر ایسا کوئی دے دیا گیا جو اس کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا ہے تو پھر ریئیکشن ہو جاتا ہے اور 50 مسئلے کی ریٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ پتا چلا میرے مربوط میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جنت کے لیے جسم ہوتا ہے اور جہنم کے لیے جسم ہوتا ہے، کہ میاجی ہے، تو جو جسم انسان کا پلا ہو حرام سے وہ جنت کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک چیز یہاں بیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جسم حرام سے پلا ہو لیکن اس نے توبہ کر دی، سچی توبہ، تو یہ ایسا باقی قدرت ہے اور یہ ان کی بے انتہا مہربانی ہے کہ پھر وہ جسم کو قابل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ پوچھنے والے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی راجنیتی میں کفر میں کچھ پرستی میں مبتلا رہا، اسلام بھی نہیں ہے تو وہ کھانا پینا کہاں پاس کھائے گا، تو حرام انسان کو بڑا ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ کسی آدمی کے ایسے پیٹ میں پیدا ہوا جو بتائی ہوئے انسان کو اس کی تو اس کا تو رشتہ ہی حرام ہے، مطلب جو بنا ہوتا ہم جو بنا وہ وہی نہ جائے جس سے بنا ناپاک کس سے بنا تو اسی کام سے پاک ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ سب کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث کا مطلب وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے ایسی چیز کھائی اور پھر اس سے توبہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو بات یہ چیز نہیں کیا کسی جسم نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام کو اس کا بڑا اہتمام تھا کہ حلال چیز پیٹ میں جائے، حلال غذا پیٹ میں جائے۔ حضرت سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے خادم نے، ان کے غلام نے دودھ ان کو پلا دیے گئے، دودھ تو پاک نہیں ہے حلال چیزیں، انہوں نے پی لیا، وہ بھوکے تھے، کافی وقت کرتے رہے سید اکبر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بتایا کہ لکھا ہے کہ 6 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے کے رہنے کی حضرت ابوبکر صدیق کو عادت ہو گئی، اس سے زیادہ کاموں کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری 6 دن تک، اور عادت میں داخل ہو گیا تھا ان تو بہت زیادہ پانی کی حالت سے دودھ آ دیتی ہے۔ ان کے غلام نے کہا کہ ہمیشہ جب کوئی چیز میں آپ کے پاس لاتا ہوں تو آپ مجھ سے پیکنگ کرتے ہو کہ یہ کہاں سے لایا، اس سے پتا چلا کہ پیکنگ کرنا بری بات نہیں ہے، برا نہیں ماننا چاہیے پیکنگ کرنے پر، بڑا اس مرتبہ آپ نے پیسے ہی نہیں کہنے لگے کہ میں ہمیشہ تمہیں پوچھتا ہوں تو میں یہ سمجھا کہ میرے مزاج سے اور عادت سے تو واقف ہے، اس لیے احتیاط سے ہی لایا ہوگا، مجھے بھوک بہت زیادہ تھی تو میں نے پی لی، پھر ورنہ کہ اچھا بتا لایا کہاں سے۔ تو غلام نے کہا کہ اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے میں منتر پڑھتا تھا، تو ایک گھر والوں کو رات میں بیٹھا تھا تو اس کا منتر میں نے پڑھا تھا، تو اس کا جو جوہر ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اجرت ہے، وہ باقی تھی۔ آج میں اس قبیلے کے پاس سے گزر رہا تھا، انہوں نے یاد کیا اور پھر انہوں نے مجھے یہ دودھ دے دیا، اس کی اجرت کہ جب میں نے ایک مرتبہ ہمارا کام کیا تھا یہ دودھ دے دیا، وہ میں نے سوچا کہ آپ کو ملا تو وہ میں لے کے آ گیا، بس مجھے ٹائم پر زبان بدل گیا۔ اسے کہ زبان جاہلیت کے جو منتر ہوتے ہیں وہ شرعی نہیں ہوتے، اسلامی نہیں ہوتے، تو کیا منتر جائز ہے اسلام میں، لیکن اسلام والے جائز ہیں۔ پہلے جو ہوتے تھے ان میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، شیطان سے مدد مانگی جاتی تھی، جنات سے مدد مانگی جاتی تھی، پھر لوگ دوسرے کے کلمات اس میں ہوتے تھے، اسی لیے آپ نے منع کیا ہے۔ اور بہت لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ قابل طریقے جو ہے نا یہ نہیں ہے اسلام میں، وہ نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے، وہ ہے جو اسلام والے ہوتے ہیں، قرآن حدیث کے دعاؤں والے وہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے تدابیر کرو، علاج کیا کرو قرآن پاک سے، حدیث شریف ہے۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت کا جو منتر تھا وہ ناجائز تھا، تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز تھی، تو جس کے اکثر جو اس کو اپنے پیٹ میں سے نکالنا تھا، اور وہ ضروری ہونے کیا تھا، اس نے باطل کے بعد دیا تھا، وہ نکل ہی نہیں رہا، وہ قید کرتے رہے اور جتنا تکلف سے ہو سکتا تھا اس کو نکالا انہوں نے، اور اس کی تسلی نہیں ہوئی کہ جتنا میں نے کیا تھا اتنا نہیں نکلا، تو پانی پی کے انہوں نے طے کرنی شروع کی، وہ پانی پورا نکل گیا، پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی تو اور بھی زیادہ وہ مبادلہ کر رہے تھے، تو ان کے پیٹ سے خون آنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ معالجہ کیا،
صاحب نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ پریشان نہیں رہتے ہو گیا اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا. دوسرے یہ کہ مستقبل جو ہے اور تیسرے کہ جتنا آپ نکال دیتے تھے نکال بھی چکے ہو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کی جان دے دی جائے گی اس بات پر تو جان دے دے گا, لیکن ایک ڈراپ ایسے دودھ کا اپنے پیٹ میں نہیں رہ سکتا. ایک اس کا خطرہ بھی میرے پیٹ میں رہے جس کو میں گوارا نہیں کر سکتا. جن لوگوں کے بڑے مرتبے ہیں نا وہ اس وجہ سے بڑے مرتبے ہوتے ہیں, ان کے مزاج میں احتیاط دیتی ہے سیدھا دودھ, لیکن آمدنی کا ذریعہ مجھے ناجائز تھا تو میں نے ایسا کہ اقوا اختیار کیا. اس لیے اپنے حلال کی بہت اہمیت ہے. کھانے دیں پینے دیں دعوت تو میرے ہوئے ان کی دعوت نہیں کھائیں گے, ان کے فنکشن میں نہیں جائیں گے, پتہ نہیں بڑے بڑا کام کے جاتے ہیں لیکن برا مان جائیں گے. چلو بھائی دوسرے کو برا نہیں لگے اس لیے اپنے دین کا سودا کر دیا. کبھی ایسا نہیں کرنا کہ اپنے ایمان اور دین کا سودا دوسرے کی رعایت میں کریں. آپ دوسرے کی رعایت کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنے دین کا سودا کر کے نہیں, اپنے ایمان کو دیکھ کے اپنا ایمان خراب کر کے نہیں, اپنا پر ہمیں ایمان نہیں آئی بات. آپ بتا دیں کہ ہم یہ کبھی کسی پر الزام نہیں دینا چاہیے کہ تم حرام کھاتے ہو, یہ بہت بری بات ہے. آپ بہت اچھی جگہ سے کھاتے ہیں کہ آپ کا کام ہے, دوسری جگہ وہاں سے دوسرا آدمی وہاں سے نہیں کھاتا. آپ کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے, اور یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ کھائیں اس کو. یہ بولے کہ بھائی یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کرتے ہیں, بس یہ کہ مجھے اطمینان کے لیے میں فلاں جگہ پہ کھانے کا آدمی پسند, یعنی کہ میں اسی طرح کھاؤں نہ جائیں آپ اسی دعوت میں معذرت کر دیں, بہانہ کر دیں, یا پھر آپ کا تعلق آ رہا ہے تو دعوت سے پہلے بتا دیں کبھی بنا جگہ بچے آؤ تو کھان کے بنا نہیں کھانے. ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمیں بھی آپ نہیں کرتے, ہمیں نہیں پتا ہے. تم اکیلے مسلمان ہیں, تمہیں حرام حلال کھاتے ہو, حرام کر پتا گاؤں میں لوگ کہتے ہیں ان کو بنا یہ مطلب میری بات کر رہی ہے. میں آپ کے بارے میں کوئی دعوت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صحیح باتیں غلط کھاتے ہیں, لیکن میری کہتے کہ میرے کو کہاں جگہ پہ کھانے کا آدمی جب یہاں انوائرمنٹ میں جب کہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, آپ کو گوشت وغیرہ کھانے میں تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. مسلمان کا ماننا چاہیے, ہر بات جو مسلمان کا ماننے کی نہیں ہوتی, موقع محل ہوتا ہے, اس کا جگہ ہوتی ہے, وقت ہوتا ہے, باپ کا انداز ہوتا ہے, سب ماننا چاہیے. ایسی چیزوں میں آپ کو اپنے اطمینان ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں میرا کی سنت کے مطابق عمل کرے. ہماری زندگی گزارنے میں جو ہمارے صبح کام کی ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارے ایکشن ہیں, ہمارے جو کام ہمارے ہیں, اس میں اگر ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں تو ہماری زندگی عبادت ہو جائے گی, اور ہماری زندگی اللہ کی نزدیک پسند نہیں ہو جائے گی. ہمارا ہر عمل پسند, ہماری کوئی حیثیت نہیں بتاؤں, کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں. کیڑے مکوڑوں کی بھی زیادہ حیثیت ہو جاتا ہے انسان, جراثیم سے بھی زیادہ حیثیت ہوتا ہے, بیماریوں کے جراثیم سے زیادہ حیثیت ہوتا ہے انسان اللہ کی نظر میں, اگر اس کی زندگی پسند سے نہیں ہے. ہوگا اپنی جگہ گھوڑا بھی ہے, اونٹا بھی ہے, مالدار بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, سب کچھ ہے. تو جراثیم میں بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے اپنے فیلڈ میں کتنا ڈیفرنس کرتے ہیں, کیسی بڑی بڑی ایکٹیویٹی آپ کو کھانی پڑتی ہے, پھر بھی وہ مقابلہ کر کے جی جاتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نزدیک صرف اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسندیدہ ہے, ان کی شخصیت پسندیدہ ہے, وہ محبوب ہے, وہ حبیب رب العالمین ہے, ان کو پسند کیا ہے اللہ نے. اور کہا کہ میں اس کی خوشی کو پسند کروں گا جو اس کے مطابق اپنے کو ڈالے گا. تو ہمارا ہر عمل جو ہے اس کے مطابق آ جائے, اس کی عادت ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے میرے لوگ. اس میں ہوگا یہ کہ دین ہمارا محفوظ ہو جائے گا, زندگی محفوظ ہو جائے گی, دین کا زندگی ساری محفوظ ہو جائے گی, اور غفلت کے وقت میں بھی ہم دین سے رکھتے ہوئے رہیں گے. کھانا پینا رہن سہن طور طریقے اعمال, اچھا سے اردو کرنا, اردو کرنا, کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, ساری چیزوں میں ہر قدم پر اس کا اہتمام کہ اردو ملازمت کی سنت کیا ہے, وہ عامرہ کی سنت کے مطابق زندگی ہو جائے. اور جب فساد کا زمانہ ہو, جہالت کا زمانہ ہو, قاعدہ کے حملے کا زمانہ ہو, اس وقت میں آپ سے اپنے خواہش کے خلاف سنت کے مطابق اپنے کو اٹھا لے گا, اس کو سب شہیدوں کا دباؤ ملے گا. منامر سنتی ان کا فساد امتی,
میری امت کے فساد کے زمانے میں جو آدمی سنت کے مطابق اپنے ملے آئے گا مگر وہ اجروں میں اچھی شہید اور مقامات علیہ السلام اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور آپ کو پتا ہے ایک شہید کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو رکھا جاتا ہے. اس کا خون کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے رکھا جاتا ہے اور اس کو گردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. بتایا کہ آپ کے جتنے قبیلے ہیں وہ رکھی تھی اس کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں اور جنت کے پرندوں کے اندر جنت کے پرندوں میں اس کے سامنے کے حصے میں سیدھے بنی ہوئی جیسے ٹرین میں سیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے گھومتے ہیں دوبارہ اور پھر یہاں سے پہلے یعنی ابھی ہے یہ چیز جبکہ عام دوسرے بازا والوں کے ساتھ جو بڑے ہیں ان میں سے پہلے یہ نظام نہیں ہے کہ شہدا کے ساتھ اس کی چلے گی سب شہیدوں کا سوال ملتا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے سنت کے مطابق ہو جائے ہمارا کھانا ہمارا اٹھنا بیٹھنا گھروں میں سنت کے مطابق کھانے کا رواج چاہے جب تک کام کی تعلیم کھایا کرو ٹیبل کرسی چھوڑو جائز ناجائز کی بحث مت کرو ہمیں جائز ناجائز کی بحث نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب سنت کی بات آئے تو سب سنت ہے بھائی سنت طریقہ کیا ہے. اور آپ دیکھیے گھر میں اس کی نورانی کتنی ہوتی ہے. گھر کا ماحول اچھا رکھتا ہے جن کا ماحول بہت نظر آ جاتا ہے اور جسے سمجھ میں آ جاتا ہے اولاد کے لیے کہ ہم کچھ الگ ہیں کہ یہ الگ ہونے کی فیلنگ کراتے رہنا یہ ضروری ہے بچوں کو. اور زبان سے نہیں عمل سے عادتوں سے ہیبٹ سے کہ ہم کچھ ڈفرنٹ ہیں کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم الگ ہے صراط المغضوب علیہم الگ ہے صراط الضالین الگ ہے. تو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور گمراہ ہیں جن کا گمراہوں میں جو راستہ ہے ان دونوں راستوں سے آپ الگ راستے پر ہیں. آپ کو یہ شو کرنا نہیں ہے یہ آپ کہتے رہتے ہو کہ اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ 3 راستے دنیا میں ہوں گے اس میں ہم تینوں پر جب چاہے وہ عمل کرتے تو ایسا نہیں ہے اور ان دونوں میں ان کے تینوں میں کوئی تمیز نہیں ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. تو بس سے مناسب نہ کوئی زندگی کی اگر تجھے خرچ مناسب نہیں آتا تو زندگی ہے تو حرامی کے لیے کرے گی خرچ مناسب کرنا پڑے گا. تو زندگی کے لائف آف اسٹائل جو ہے کیا بولے کہ اسٹائل آف لائف جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہے دنیا میں. کچھ اگر مقبول عالم کا ہے اور کچھ تعلیم کا ہے کچھ منعم عالم کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. آپ کو اپنے سے اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہمارا راستہ وہ نہیں ہے بچے یہ ہوتا ہے. کھانے پینے کے اندر کیا ہوا کر کے کھانا چلا پیتا کے کھانا بیٹھ کے کھانا پینا چیزیں ہاتھ سے کھانا اس کا اہتمام کرنا بلکہ چیزیں ہاتھ سے کھانے کو تو بخار میں بہت ضروری لکھا ہے کیونکہ اردو نے بڑی فرمائی ہے بارے ہاتھ سے کھانے پر اور جن پر آپ بڑی فرماتے ہیں اس کے خلاف وہ کام کا کرنا گناہ ہوتا ہے. یہ خالی سنت نہیں ہے بلکہ تو ضروریات ملتے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. لباس میں سنت تنگی کرنے میں سنت چپل پہننے میں سنت وضو کرنے میں سنت کپڑے پہننے میں سنت. کپڑے تو پہننے گے آدمی اگر سیدھے ہاتھ میں پہلے پہننے کی عادت ڈالے آدمی سنت لگا ہو جائے گی تو کیا کرے کہ بھائی سیدھے آخر میں پہلے ہاتھ ڈالوں سیدھے پانچے میں پہلے پیر ڈالوں سیدھے جوتے میں پہلے سیدھا پیر پہنوں تنگی کرتے ہوگا میں سیدھی طرف کروں. ہر بات میں اس بات کا خیال کہ آپ کرتا ہے یہ تہذیب رہے گی یہ طریقہ رہے گی اسلامی طریقہ رہے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام جو ہے وہ بنیاد پرست کے لیے ہوتا یہ ضروری چیز ہے. اسلام میں جو ہے دین میں مضبوط ہونا ایک ہے اور دین میں مضبوطی کے خلاف جو چیز ہے وہ منافقت ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو الفاظ کے لیے استعمال کر کے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں تو پہلے چیزیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک مضبوطی ہوتی ہے ایک ڈھیلاپن ہوتا ہے. ڈھیلاپن جو ہے یہ منافقت سے قابل ہوتی ہے اسلام میں اور مضبوطی جو ہے یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے. آپ جب عمارت بناتے ہیں تو ڈھیل چاہتے ہیں کہ مضبوط چاہتے ہیں. آپ جب کام ہوتے ہیں تو ڈھیل چاہتے ہیں کہ مضبوط چاہتے ہیں. آپ جب مشینری خریدتے ہیں تو ڈھیل چاہتے ہیں کہ مضبوط چاہتے ہیں. لیبرل ہونا چاہیے مطلب یہ کہ کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے کبھی ایک جو ہے نا وہ بلڈوں کو جائے کبھی ایک آپ پڑھنے کو جائے دوسری کو جائے یہ پسند کرو گے آپ اس کو. مشینری کے اندر ایک چیز متعین ہے عمارت کے اندر ایک چیز متعین ہے. ڈاکٹر کے اندر آپ کون سے ڈاکٹر قبول کرتے ہیں مضبوط ڈاکٹر ماہر رکھتے ہیں ان کا یا ڈھیلا قسم کا. ایسا آپ بیمار ہو گئے
اس نے دوا دے دی ڈاکٹر نے، وہ بیمار اور ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد اس کو نمونیا ہو گیا، تو کہنے کو مجھے دوا کھانے سے نمونیا ہو گیا، کہنے کہ ہاں بس میں نمونیا کا اسی لیے میں یہی چاہ رہا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا ہے پھر میں جانا دوں. آپ کو یہ پسند ہے نہیں پسند کر سکتے آپ. جیسے دنیا کے امور میں جو بات ہے دین میں بھی دیکھیے کہ مضبوطی ہو، دین میں عقائد میں مضبوطی ہو، آمار میں مضبوطی ہو، کلچر میں مضبوطی ہو، تنظیم میں مضبوطی ہو، تمدن میں مضبوطی ہو، معاملات میں مضبوطی ہو، اخلاق میں مضبوطی ہو، معاشرت میں مضبوطی ہو، سب چیزوں میں اس طریقے پر آنے کی عادت ڈالنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا. وہاں بھی اپنی سنت کے مطابق عمل کی عادت ڈالنا. رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک سنت کا نور اگر اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو دنیا اس کی برائیوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اللہ پاک قیامت کو تو ظاہر فرمائے کہ نبی کے ایک سنت میں کیا نور ہے. ہر محدود پر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تشہد میں فضل نماز میں جو انگلی اٹھاتے ہیں ہم اس میں اتنا پاور ہے کہ کتنا پاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی اٹھانے پر جان کے ضرورت ہو گئے بلکہ اس سے زیادہ. لیکن یہ قیامت میں سامنے آئے گا کیونکہ وہ بتا دیتے ہیں تشہد میں انگلی کا اٹھانا جو مقصد نبوت کو بتاتا ہے تو ان کی تعلیم کے لیے آپ آئے گے اور کان کی طرف آپ نے انگلی اٹھا کر جو ٹکڑے ہو گئے یہ دلیل نبوت کے لیے ہے اور دلیل جو ہے اس سے مقصد زیادہ پاورفل ہوا کرتا ہے. دلیل سے مقصد جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور بچے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی طرف انگلی اٹھانے سے جو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک یہ بات ہے اور ایک آپ تشہد میں انگلی اٹھاتے تھے یہ ایک بات ہے. تشہد میں انگلی کا اٹھانا اس انگلی کے اٹھانے سے زیادہ پاورفل ہے جس سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ سنت سے کیا مغالیت ہے، کیا محمودیت ہے، کیا مقبولیت ہے. اور کسی چیز کا تعمیر یہاں سے دوائی پر ہو کہ لوگ ادارہ ساریوں کا محفوظ کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری طرف سے. جس آدمی کو یہ تین باتیں آج دوسرے وقت کا فلسفہ نہ ہو جائے اچھی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، نہیں پہنچ پڑی.